سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 ہے اور سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 4 جاری ہے. تیسرے پارے کا 12واں رکوع جاری ہے اور آیت نمبر 38. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. صدق الله العظيم. هنالك دعا زکریا ربہ. جب مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے اور بغیر موسم کے وہاں پر بغیر کسی سبب کے وہاں پر چیزیں دیکھیں تو وہیں پر زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اپنے رب سے، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. بے شک اے اللہ تو سننے والا دعا کا سننے والا ہے. فنادته الملائکہ. پھر فرشتوں نے ان کو آواز دی. وہو قائم یصلی فی المحراب. وہ حجرے کے اندر کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ. کہ اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی. مصدقا بکلمۃ من اللہ. جو گواہی دے گا اللہ کی طرف سے حکم کی، اللہ کے کلمہ کی. وسیداً اور سردار ہوگا. وحصوراً اور پاکباز ہوگا، یعنی عورت کی خواہش اس کے پاس ان میں نہیں ہوگی. ونبیا من الصالحین. اور نبی ہوگا صالحین میں سے، نیکوکار میں سے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ مریم علیہ السلام کی پیدائش کہ ماں دعا کیا مانگ رہی ہے، اور اللہ رب العزت نے ماں دعا مانگ رہی ہے بیٹے کی. اللہ رب العزت دے رہے ہیں بیٹی. اس میں نے نقطہ عرض کیا تھا کہ دیکھو، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. دوسرے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. بسا اوقات کوئی چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی ہے، وہ بہتر. بسا اوقات ہم ایک چیز سے نفرت کرتے ہیں، اپنے لیے پسند اس کو نہیں کرتے، لیکن حقیقت میں ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے یہ کس کو پتہ ہے؟ اللہ. اس لیے کام بھی اللہ کے ہیں اور اس کو اللہ ہی کے سپرد کرنا چاہیے، اور اللہ کے فیصلے پر انسان کو دل و جان سے راضی ہونا چاہیے. اور ایک صاحب عقل انسان کے لیے اس کے سوا چارہ بھی کچھ نہیں. کیا کر لو گے؟ اللہ سے مقابلہ کر لو گے؟ مقابلہ بھی تو نہیں کر سکتے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کچھ بگاڑ بھی تو نہیں سکتے. اس لیے آپشن صرف یہی ہے کہ آمنا صدقنا، سمعنا واطعنا. ایمان لے آئے، تصدیق، سن لیا، مان لیا. اللہ نے جو دے دیا بس ٹھیک ہے. بہرحال جب دیکھا کہ مریم علیہ السلام کو یہ نبی بھی نہیں ہے، نبیہ بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت ان پر اتنی اپنی کرم نوازیاں کر رہا ہے، تو اللہ سے دعا کی. روایت میں لکھا ہے کہ زکریا علیہ السلام کی عمر تقریباً 90 برس ہو چکی تھی.
یعنی زیادہ عمر ہو چکی تھی، عموماً اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی، یعنی اولاد کا ہونا اس عمر میں یہ ایک ناممکن سی بات تھی۔ بعض روایت میں لکھا ہے کہ پہلے انہوں نے دعا نہیں کی، اس وقت دعا کی یہ اس لیے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے کہ اتنی عمر کے بعد اب ان کو پتہ ہے کہ اب میری اولاد نہیں ہو سکتی، پھر بھی دعا مانگ رہے ہیں۔ خرق عادت چیز، ایک نہ ہونے والی چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے اللہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن ایک ترتیب کے یہ چیز خلاف ہے، ایک ترتیب کے جو اللہ نے ایک ترتیب بنائی ہے اس کے بظاہر یہ چیز خلاف ہے۔ کتنی بڑی عمر ہو جائے پھر اولاد ہو، بانجھ پن آ جائے پھر اولاد ہو، تو بظاہر ایک جو عام روٹین کے یہ چیز خلاف تھی، لیکن جب یہ دیکھ لیا کہ یہ بھی تو ترتیب کے خلاف ہے، لیکن مریم علیہ السلام کے پاس بند کمرے میں پھل کا آنا، وہ بھی بے مسمہ آنا، یہ بھی تو ترتیب کے خلاف ہے، پھر ان سے رہا نہ گیا۔ ان کو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ پہلے ان کا کوئی اللہ پر یقین نہیں تھا کہ اللہ رب العزت بغیر موسم کے پھل اس کو یعنی پھل بھی دے سکتے ہیں تو پھر اللہ اولاد بھی دے سکتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام چونکہ نبی تھے، پہلے بھی ان کا اللہ پر کامل یقین تھا، لیکن جب ایک نذیر دیکھی مریم علیہ السلام پر، اللہ کی کرم نوازی دیکھی، تو اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا کرو، مجھے اس لیے اللہ سے پاکیزہ اولاد کی دعا طلب کرنی چاہیے، اور اپنی اولاد کو بھی پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ آج کل ہم اپنی اولاد کو گندگی سے پاکیزہ رکھنے کی تو کوشش کرتے ہیں کہ میرا بچہ گندا نہ ہو، میرے بچے کے کپڑے گندے نہ ہو، پھٹے ہوئے نہ ہو، پرانے نہ ہو، میرے بچے کی جو بھی چیز ہے وہ اچھی سے اچھی ہو، اور اچھی سے اچھی چیزوں میں وہ اچھے سے اچھا کھانا کھائے، اچھی سے اچھی جگہ پہ وہ رہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ میری بچے کی زبان بھی پاکیزہ ہو، میرے بچے کا پیٹ بھی پاک ہو، میرے بچے کا پیٹ بھی پاک ہو، کہیں اس میں مشکوک مال نہ جائے، حرام مال اس میں نہ جائے۔ بھوکا مر جائے گا اگر مجھے اللہ نے وسعت نہیں دی اور اس وجہ سے وہ بھوکا مر گیا، تو میں نے حرام کی طرف اپنے ہاتھ نہ بڑھایا، تو مجھے عذاب نہیں ہوگا، اور اگر حرام کھا کے میرا بیٹا عیش و عشرت میں پلا تو یہی بیٹا میرے لیے عذاب کا باعث بنے گا، عذاب کا سبب بنے گا۔ اس لیے اللہ سے اپنی اولاد کے لیے پاکیزگی کی دعا مانگنی چاہیے، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی۔ بہرحال اب پھر دعا دیکھو نا، زکریا علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے کامل دعا مانگی ہے، اس لیے اب جس کسی کی اولاد نہ ہو تو اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، اور دعائیں قرآنی یاد ہونی چاہیے۔ ربنا هب لنا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، یہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ پھر کہا ہے اللہ تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ کیا زکریا علیہ السلام کا اللہ پر یقین نہیں تھا کہ اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے؟ اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، یقین تھا اپنی عاجزی ظاہر کرنے کے لیے، اور چونکہ قرآن کے الفاظ ہیں آنے والی ساری انسانیت کو سمجھانے کے لیے کہ دعاؤں کا سننے والا وہ ایک اللہ ہے، دعاؤں کا قبول کرنے والا بھی وہ کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ اس لیے اپنی حاجتیں، اپنی منتیں صرف اللہ ہی کے سامنے اپنی ضروریات اللہ ہی کے سامنے پیش کرنی چاہیے۔ کسی آدمی پر کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، بجائے اس کے کہ میں اس کو بھی بتاؤں، اس کو بھی بتاؤں، اس کو بھی بتاؤں، اس کو بتاؤں، اس کو بتاؤں، اس کو بتاؤں، اللہ کو بتاؤ۔ اللہ کو پتہ تو ہے، لیکن اس کے متعلق اللہ سے دعا کرو۔
بجائے ایک کے پاس جا کے رو رہا ہے، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، پانچویں کے پاس، سب دروں پر پھر رہا ہے، ایک اللہ کا در پہ نہیں آیا ہے۔ اس لیے اللہ سے اپنے معاملات، اللہ سے اپنے راز و نیاز کرنے چاہیے۔ یہ اللہ مسئلہ تو نے لایا، مجھے پتہ ہے، تیرے علاوہ کسی میں قدرت نہیں ہے، تیرے بغیر کوئی آدمی مجھے نقصان پہنچا سکے جب تک تیری مرضی منشا شامل نہ ہو، اور اس کو روکنے والا بھی اللہ تو ہے۔ اپنی عاجزی ظاہر کر کے اللہ کے سامنے اللہ سے دعا کریں، پھر دیکھیں کیسے مسائل حل ہوتے ہیں۔ پھر زکریا علیہ السلام نماز میں کھڑے تھے اور فرشتوں نے ان کو آواز دی، فرشتوں نے آواز دی۔ یہاں پر یہ واقعہ زکریا علیہ السلام کا ذرا مختصر ہے۔ سورہ مریم کے شروع میں، سورہ مریم کے شروع میں تقریباً پہلے رکوع میں پورا واقعہ حضرت مریم زکریا علیہ السلام کا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کی پیدائش کا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ نے کہا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ۔ پھر انہوں نے کہا اللہ یہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے بتلایا کہ اس حالت میں ہوگے آپ، اور آپ کو اللہ بیٹا دیں گے، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہ ایسا نام ہوگا کہ جو آج تک اس سے پہلے کسی نے اپنے بیٹے کا نام نہیں لیا۔ جتنی بھی انسانیت اس سے پہلے گزری ہے، کسی نے بھی اپنے بیٹے کا نام، اللہ نے بیٹا بھی، اچھا دیکھو اللہ نے دعا کیسے قبول کی۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، دعا کا انداز کیا؟ اپنی عاجزی، اور دعا مانگی بھی اللہ پاکیزہ بیٹا دے، پاکیزہ اولاد دے، پاکیزہ اولاد دے۔ اللہ نے بیٹا بھی دیا، نام بھی رکھا، اور صفات بھی بیان کر دی۔ آج کی اس آیت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی 5 صفات اللہ نے بیان کی۔ صرف ایک آیت ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اللہ نے 5 صفات بیان کی۔ یہ اللہ کی کرم نوازی، جو اللہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کر سکتے ہیں، ہم اور آپ کی دعا کو بھی قبول کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی، اس وقت قدرت تھی، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آج قدرت نہیں ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ زکریا علیہ السلام کی اللہ دعا قبول کر سکتا ہے تو اللہ ہم اور آپ کی دعا بھی قبول کرتا ہے۔ پھر یہ فنادت الملائکہ، فنادت الملائکہ، پس فرشتوں نے، یہ اس دعا کا جواب ہے جو زکریا علیہ السلام نے اللہ سے مانگی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، کہ بیٹا ہے، بیٹا جس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ۔ اس کی تفصیل زیادہ میں نے عرض کیا کہ سورہ مریم کے اندر موجود ہے کہ انا نبشرک بغلام، ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ، نام اس کا یحییٰ، لم نجعل له من قبل سمیہ، آج سے پہلے کسی نے نام نہیں رکھا۔ نام کیسے اللہ نے دعا قبول کی، اور کیسے کامل طریقے سے اللہ نے دعا قبول کی۔ اس لیے اپنی ضروریات، اپنی مشکلات، اپنی حاجتیں ہم اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ سے اپنی دعائیں مانگا کریں، اللہ سے اپنی حاجات حل کر جو ہے نا وہ پوری کروایا کریں، اللہ سے اپنی مشکلات حل کروایا کریں۔ پھر یحییٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے 5 صفات بیان کی۔ ایک تو یہ مصدقا بکلمۃ من اللہ، لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی تردید کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، تو کہا کہ یہ کلمۃ من اللہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کی تائید بھی فرمائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ دونوں یہ ہم عصر تھے، تو ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق بھی کی کہ یہ اللہ کے حق اور سچ نبی ہیں، اور کہا کہ وسیداً، دوسری صفت کہ یہ سردار ہو گئے، کہ لوگوں نے ان کو ہمنوا، اپنا پیشوا بنایا، اپنا بڑا، اپنا سردار بنایا۔ وحصوراً، اور حصور اس کو کہتے ہیں جس کو عورت کے پاس جانے کی خواہش نہ ہو، طلب نہ ہو، اس کو کہتے ہیں محصر۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ صفت تھی کہ عبادت میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ریاضت میں، اللہ کے ذکر و اذکار میں ایسے مشغول ہوتے تھے کہ عورت کی طرف ان کی چاہت ہی نہیں ہوتی۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ ہمارے لیے اس میں کیا حکم ہے وہ عرض کرتا ہوں۔
ونبیا، اور یہ چوتھی صفت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی بھی ہوں۔ اللہ نے کیسی دعا قبول کی، قربان جاؤ، بیٹے کی دعا کی، اللہ نے کہا بیٹا بھی دے رہا ہوں، نام بھی رکھ رہا ہوں، صفات بھی بیان کر رہا ہوں، نبی بھی بنا رہا ہوں۔ یہ آنے والی امت کو سمجھانا ہے اللہ دعا قبول کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے، یہ نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے، اللہ دعا ہی نہیں سنتے، دعا قبول کرتے ہی نہیں، دعا قبول ہوتی ہے، دعا ڈھنگ سے مانگی جائے، دعا ڈھنگ سے۔ دیکھو نا آج کل اگر یہ مانگنے والا بھی ڈھنگ سے نہ مانگے اس کو کوئی دیتا ہے؟ یہ مانگنے والا عام انسان سے جو مانگتا ہے اس کو کوئی، یہ اگر ڈھنگ سے نہ مانگے، بے ڈھنگے طریقے سے مانگے تو اس کو بھی کوئی نہیں دیتا ہے، بدتمیزی کے ساتھ مانگے۔ آج ہم اللہ سے کیسے دعا کرتے ہیں، دعا کرو خود نہیں پتا میں کیا پڑھوں، تو ایسے بے ڈھنگی سے کام ہم مانگیں گے تو کیا دعا قبول ہوگی؟ مانگنے کا ڈھنگ ہو، طریقہ ہو، تو پھر اللہ کیسے دعا قبول کرتے ہیں؟ یہ مثال ہمارے سامنے بنتی ہے۔ زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، بیٹا دے رہے ہیں اللہ رب العزت، جو پسندیدہ ہوتا ہے اولاد میں۔ نبی زکریا علیہ السلام نے تو اپنے اولاد کی دعا کی، پاکیزہ اولاد کی دعا کی، اللہ نے بیٹا دیا، اور پھر بیٹے کا نام بھی رکھ دیا، اور ایسا نام کہ آج سے پہلے کسی نے نام نہیں رکھا تھا، اور اس کے اندر جو صفات تھی وہ بھی بیان کر دی، اور پھر نبی بھی بنا دیا، نبی بھی باقی عام انسانوں سے افضل انسان بھی بنا دیا، اور کہا من الصالحین، نیکوکاروں میں سے صالح نبی ہوگا۔ کہ یہ نہیں ہے کہ نبوت کے اعلان سے پہلے یہ کوئی بدکار ہوگا، جب نبوت کا اعلان کر لے گا تو پھر جو ہے نا وہ نبی بن جائے گا، پھر ٹھیک ہو جائے گا، نہیں، ابتدا ہی سے یہ صالح نیکوکار، ابتدا سے یہ، ابتدا سے انتہا تک یہ نیکوکاری ہے۔ یہاں پر ایک بات حصوراً کی آئی ہے کہ عورت کے پاس نہ جانے کی خواہش، یعنی نکاح نہ کرنا، یہ صفت صرف ایک یحییٰ علیہ السلام کی ہے اور ان کے ساتھ خاص ہے۔ باقی تمام انبیاء کرام کی، اکثر انبیاء کرام کی یہ متفق علیہ سنت ہے، انہوں نے نکاح کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رفع سما سے پہلے تو انہوں نے نکاح نہیں کیا تھا، لیکن جب واپس تشریف لائیں گے، ان کا نزول ہوگا تو فطری طور پر نکاح فرمائیں گے اور اس کے بعد پھر اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو نکاح کرنا یہ ایک فطری عمل ہے اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی یہ سنت ہے، اور جو آدمی نکاح کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی حقوق زوجیت کی استطاعت رکھتا ہو، اس کے لیے نکاح کرنا ہی افضل ہے، نکاح کرنا ہی۔ لیکن جس کے اندر حقوق زوجیت کی ادا کرنے کی استطاعت نہ ہو، اس کے لیے نہ کرنا افضل ہے۔ وہ کسی بھی وجہ سے زوجیت کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، تو جب تک وہ زوجیت کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، اس کے لیے پھر نکاح نہ کرنا افضل ہے۔ اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں کہ اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی ناک بچانے کے لیے عورتوں سے نکاح کروا دیتے ہیں، اور وہ مرد حقوق زوجیت کے قابل نہیں ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتی ہے، یا تو عورت صبر کر کے ظلم کی چکی میں پستی رہتی ہے، اس حال میں اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلی جاتی ہے۔ اور یا پھر کیا ہوتا ہے کہ عورت کچھ عرصہ صبر کرتی ہے، پھر آخر پھٹ پڑتی ہے، جب پھٹتی ہے، بول پڑتی ہے، کافی عرصہ بھی گزرا ہوتا ہے، تو پھر دونوں خاندانوں کی بےزتیاں بھی ہوتی ہیں، پھر ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، پھر لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، تو نے پہلے کیوں نہیں بتلایا پہلے۔ تو اس لیے نکاح کے موقع پر پھر ایک دوسرے سے جو بات پوچھی جائے، جو بات عام عرف میں بیان کرنے کی ہے، خوبی ہو خامی کی ہو، وہ واضح طور پر کھلے طور پر بیان کر دینی چاہیے، اس سے کیا ہوگا، اگلے کو اگر پسند ہوگی۔ دیکھو نکاح ہی ایسی چیز ہے نا کہ اس کے اندر آپ بندہ یہ کہے جی کہ ابھی اس کو نہیں بیان کرتے ہیں، شادی کے بعد بھی یہ چیز، یہ عیب ہے اگر تو چھپا رہے گا، تو ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھپے ہونے والی چیز تو ہے نہیں۔ تو اس لیے نکاح سے پہلے ہی اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو واضح طور پہ بیان کر دینا چاہیے۔ اسی کے اندر بہتری ہوتی ہے کہ اگر ایک اگلے کا دل ہوا اور ان خوبیوں خامیوں سمیت اس نے اس کو قبول کیا، تو پھر کیا ہوگا، بعد میں مسئلہ نہیں بنے گا۔ اور اگر اگلے کا دل نہ ہوا تو پھر آپ کے لیے پریشانی جو بعد میں آنے والی بڑی پریشانی ہے، اس پریشانی سے آپ بچ جائیں گے۔ تو اس لیے جو آدمی نکاح کے حقوق زوجیت ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، اس کے لیے نکاح کرنا ہی افضل ہے،
اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر اس کی نہ کرنا افضل ہے۔ یہ تھا اس آیت کا مفہوم کا مختصر خلاصہ۔ اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم يسر امورنا واشرح صدورنا واتمم بالصالحات اعمالنا بجاہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے باشندوں کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی سرحدوں کی اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، دونوں کی حفاظت کرنے والوں کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بھی اس ملک پاکستان کو، مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی ہیں میری نظر سے دیکھتے ہیں، بری نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے ہدایت عطا فرما۔ ہدایت ان کے مقدر میں نہیں، ان کو چن چن کر تباہ و برباد فرما، ان کو ہلاک فرما، ذلت اور پستی ان کا مقدر فرما، ان کی مکروہ چالیں انہی پر لوٹا دے۔ یا اللہ ان کی مکروہ چالیں انہی پر لوٹا دے۔ سب مسلمانوں کی، امت مسلمہ کی کامل حفاظت فرما، ان کی مدد اور نصرت فرما، ان کو ثابت قدم فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ۔